پہلے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور وہ بادشاہ اپنے دور کا انتہائی ظالم اور جابر حکمران تصور کیا جاتا تھا۔ کان لہ ساحر، ایک بڑا ماہر جادوگر بھی تھا اس نے رکھا ہوا، اپنے مختلف معاملات کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سیدھا رکھنے کے لیے۔ فلما کابرا، جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ کو ایک پیغام بھیجا کہ انی قد کبرت، مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ وقت میرا اس دنیا میں نہیں ہے، آپ ایسے کریں فابعث الی غلاما اعلمہ السحر، ایک مجھے ذہین اور قابل سٹوڈنٹ دیں، میں اس کو اپنے جادو کے اصول پڑھا دوں، جادو سکھا دوں، میرے بعد وہ آپ کے کام آئے گا۔ فبعث مالک غلاما الیہ، بادشاہ نے اس کی طرف ایک لڑکا روانہ کر دیا۔ اب یہ لڑکا نوجوان یہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ فکان فی طریقہ اذا سلک راہب، لڑکا جس راستے پہ جایا کرتا تھا اسی راستے پہ ایک راہب، اس دور کا ایک مسلمان آدمی، رب کی عبادت کرنے والا، رب سے ڈرنے والا، کان فی صومعتہ، اپنا ایک عبادت خانہ بنا کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اس دن چلتے چلتے اس کے پاس رکا اور اس راہب سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ راہب نے اپنا سارا عقیدہ اسے سمجھایا، بچے کو سکھا دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اللہ کی توحید بتائی، صحیح عقیدہ اسے سمجھایا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھنے لگا، وقت گزرتا چلا گیا، جادوگر اسے سزا دیتا کہ تم میرے پاس لیٹ آتے ہو، گھر والے سزا دیتے کہ تم میرے پاس لیٹ آتے ہو۔ اس نے اس کا بھی حل نکالا، حدیث بڑی لمبی ہے۔ نتیجتاً ایک دن وہی لڑکا جا رہا ہے، مر بدابۃ عظیمۃ حبست الناس، ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع کیا ہے؟ جب بندہ ٹھیک ہو جائے رب اسے ایسا نوازتا ہے کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ رب کی وفاؤں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، رب کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، رب کی عنایتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سدھارنے کی ضرورت ہمیں اپنے آپ کو ہے، درست کرنے کی ضرورت اپنے اعمال کو ہے، اپنے عقیدوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص اس دور کے مسلمان جو ہر وقت حالات کا رونا روتے ہیں، مشکلات کا ڈھنڈورا پیٹتے نظر آتے ہیں، اپنی مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، اور یہ بات حق اور سچ بھی ہے۔ آپ دنیا کا نقشہ کھول کے دیکھ لیں، ایریٹریا ہو، انڈونیشیا کے علاقے ہوں، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، گروزنی ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، عراق ہو، برما ہو، شام ہو، ہر جگہ پر اگر کوئی ملت، کوئی امت پستی ہوئی نظر آئے گی، ظلم کی چکی کے اندر اگر کسی قوم کے بچے یتیم ہوتے نظر آئیں گے، اگر کسی کے گھروں پر گولہ و بارود کی برسات نظر آئے گی، آتش و آہن کی بارش نظر آئے گی، سسکیاں اور چیخیں سنائی دیں گی، عصمتیں لٹتی سنائی دیں گی، آنچل لٹتے ہوئے قبرستان آباد ہوتے، بستیاں ویران ہوتی اگر نظر آئیں گی تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ امت، ان کا دین حق اور سچ نہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ ان کے عقیدے میں خرابی اور فتور ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ ان کا رب کمزور ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ اس امت کے افراد کم ہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ اس امت کے وسائل کم ہیں۔ بات وہی ہے جو اقبال نے کہی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں، گردوں آسمان کو کہتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، صرف فضائے بدر پیدا کرنی ہے۔ فضائے بدر کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ وہ درست کرنا ہوگا۔ یہ بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، بہت بڑے جانور، وحشی درندے کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کو
मुखातब होके कहता है कि या अल्लाह, आज मैं देखना चाहता हूँ एक वो इबादत खाने में कच्ची दीवारों और ईंटों में बैठा हुआ राहब है, वो तेरी बात करता है, और एक जादूगर है जो मुझे दुनिया बनाने के उसूल सिखाता है। मैं कंफ्यूजन में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं डबल माइंडेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ठीक है या ये ठीक है। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, हमें समझ नहीं आती कौन ठीक है। आज मैं आलम जानना चाहता हूँ कि अमरुर राहिबी अहब्बु इलैक अम अमरुस साहिर, कि जादूगर ठीक है या राहब ठीक है। और साथ ही कहा अल्लाहुम्मा इन काना अमरुर राहिबी अहब्बा इलैक फक्तुलहा, या अल्लाह मैं पत्थर मारने लगा हूँ, अगर राहब सच्चा है जो तेरी बात करता है, तेरी तरफ दावत देता है, मेरे इस पत्थर से इस जानवर को मार दे। और ये कहकर उसने पत्थर मारा, वो जानवर मर गया, लोगों का रास्ता खुल गया, लोग आना जाना शुरू हो गए। अपने राहिब के पास आया, सारा मामला उसे बताया। उसने कहा कि बात वहां तक पहुंच चुकी है जहां तक पहुंचनी चाहिए थी, अब आपकी आजमाइश शुरू होने वाली है, और मैं समझता हूं तू अकीदे के अंदर, रब के कुर्ब के अंदर मुझसे भी आगे बढ़ चुका है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3005। बात फैलती फैलती फैलना शुरू हो गई। ये लड़का लोगों को दम करता है, लोगों के इलाज करता है। युबरिहुल अकमहा, पदाइशी नबीना भी इसके पास आता है, उसकी आंखों में रोशनी और बसारतें पलट आती हैं। इसके पास वल अबरसा, ये फुलबहरी का मर्ज, जिस्म पर सफेद दाग निशान बनने वाले, ऐसा मरीज पेशेंट आता है वो भी ठीक हो जाता है। हर तरफ इसका नाम और चर्चा होने लगा। एक बादशाह का इंतहाई करीबी दोस्त काना जलीसुल लिमालिकिन, बादशाह का दोस्त है, कद आमी आंखों से नबीना हो चुका है, उसके कानों में भी ये सदा, ये नदा, ये आवाज और ये चर्चा पहुंचा, कोई लड़का इस तरह का इलाज करता है। उसे बुलाया, कहा ये सारा माल पड़ा है, ये आपके लिए है, आप मेरा इलाज कर दे। मुझे पता चला है कि इन्ना का शफईता नहीं, आप इलाज करते हैं, आप शिफा देते हैं। कहा ला अशफी, शिफा तो मैं नहीं देता, ये हम मुसलमान हैं ना, छोटी छोटी चीजों को अपने अपने हमने शाफी बनाया हुआ है, शिफा देने वाले, शिफा देने वाले। कहा मैं नहीं शिफा देता, इन्नमा यशफिल्लाह, शिफा देने वाली जात परवरदिगार कायनात की जात है। मैं तो सिर्फ एक कोशिश करता हूँ, शिफा वही रब देता है। और साथ ही उस बंदे का इलाज किया, आंखों से नजर आने लगा। बादशाह से मुलाकात हुई, बादशाह ने हैरान होकर पूछा ये इलाज कैसे हुआ। लड़के के बारे में बताना चाहता था, छुपा गया। और बादशाह ने पूछा शिफा किसने दी। कहता है कि शफानिल्लाह, मुझे मेरे रब ने, मुझे मेरे अल्लाह ने शिफा दी। यह बादशाह अपने आप को रब कहलाने वाला। कहा क्या, और रब्बी गैरी, मेरे अलावा भी कायनात में कोई रब है। कहा हाँ, रब्बी व रब्बुकल्लाह, है तेरे अलावा, जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है। फलम यज़ल युअज़्ज़िबुहु, बादशाह मुसलसल उसे इज़ाएं देने वाला। उसने लड़के का एड्रेस बताया, राहब का एड्रेस बताया, बंदे सारे गिरफ्तार हो गए। आप जानते हैं जब स्टेट से लोगों का मुकाबला होता है, रियासत से लोगों का मुकाबला होता है, फिर हालात की तस्वीर क्या बनती है। ये तहरीक लब्बैक के किस्से, पुराने तालिबान के किस्से, इस तरह की सी चीजें हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। सरकारी तौर पर गिरफ्तार हो गए लोग, बुला लिया गया, सबको कत्ल कर दिया गया। लड़के को बादशाह ने सामने खड़ा किया, कहा मुझे तो तवक्को नहीं थी, तुम यहां तक पहुंचे हो, कत्ल करना चाहता है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। ये अल्लाह ताला के साथ जब बंदा मुखलिस है, रब उसकी मदद इस अंदाज से करता है। रब की रहमतें ऐसे उतरती हैं, रब की इनायतें ऐसे उतरती हैं। वक़्त का हाकिम बेबस, मजबूर, लाचार नजर आता है एक नौजवान के सामने। कहां रियासत, कहां स्टेट, कहां मुल्क, कहां हुकूमत, कहां उसकी फोर्सेस, कहां उसकी मशीनरी, और कहां पे एक खड़ा हुआ निहत्था नौजवान। क्या मुकाबला बनता है, कितने फीसद का मुकाबला बनता है, हम सोच नहीं सकते। लेकिन बादशाह लाचार नजर आता है और बच्चा उसे चैलेंज दे रहा है कि अगर आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो शायद कामयाब ना हो पाए। एक ही तरीका है। बादशाह ने अपनी फोर्सेस को बुलाया और बुलाने के बाद उसे कहा फज़हबू बिही
اس کو لے جاؤ الا جبالی کذا و کذا، فلاں پہاڑ، سب سے اونچا پہاڑ، اس پر لے جاؤ، اور فصعدوا بہ الا ذروۃ الجبل، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جانا، وہاں پہ جا کر پوچھنا ان رجع عن دینہ، اگر یہ بندہ اپنا عقیدہ چینج کر لے، اپنے رب سے تعلق توڑ لے، اپنے رب سے غداری کرے، اپنے رب سے بے وفائی کرے، ایسی صورت میں اسے واپس لے آنا، وَإِلَّا فَطْرَحُوهُ، ورنہ اسے وہاں سے نیچے گرا دینا۔ وہاں پہ پہنچے، بچہ صرف ایک دعا پڑھتا ہے، وہ دعا آج بھی ہماری حصن المسلم میں موجود ہے، لوگوں کے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، وہ دعائیں یاد ہیں، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ یہ میرے دشمن ہیں، تو ان کو میری طرف سے کافی ہو جا۔ یہ دعا پڑھی، فرجف الجبل، پہاڑ کانپا، سارے لوگ نیچے گر گئے اور یہ بچہ اکیلا بچتا ہے۔ فیمشی الی الملک، چلتا ہوا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے پوچھا، بتایا کہ وہ تو سب مارے گئے، نیا لشکر بلایا، نئی فورسز، نئے لوگ، نئے کمانڈوز، کہا فذهبوا به، اس کو لے جاؤ، اور اس کو لے جا کر فاحملوا فی قرقور، ایک چھوٹی کشتی، اس میں اسے سوار کرنا، اور اس کشتی کو لے کر فتوسط البحر، سمندر کے سینٹر میں لے جانا، اور سمندر کے سینٹر میں پہنچ کر اسے پوچھنا اگر اپنے رب سے غداری کرے، دین کو چھوڑ دے، ان رجع عن دینہ، تو واپس لے آنا، ورنہ وَإِلَّا فَقْذِفُوهُ فِي الْبَحْرِ، اس کو سمندر میں گرا دینا۔ کشتی وہاں پہ پہنچی، بچے کی زبان سے وہی کلمے نکلے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ بچے کا دل رب کے ساتھ مخلص ہے، بچے کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہے، اور یہی آج کے دور کے مسلمان کو سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اپنے عقیدے کے حوالے سے، اپنے نظریے کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے، اپنی فہم کے حوالے سے، اپنی سمجھ اور دانست کے حوالے سے، اور المیہ یہ ہے ہمارا سب سے کمزور تعلق پروردگار کائنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، اسٹیٹس کی قربانی نہیں دیتے، رب کے خوف کی قربانی دے دیتے ہیں، اولاد کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، رشوت اور کرپشن لے کر رب کو ناراض کر لیتے ہیں، گناہ کی محبت میں اپنے دل کی لذت کو ترک نہیں کرتے، رب کی جنتوں کی اور رضا کی لذت کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہی المیہ ہے، ہر چیز میں اللہ اور اللہ کے تعلق کو اگنور کرتے ہیں، اپنی دنیا کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنی دنیا میں بنی ہوئی ساکھ کو ہم قربان اور اگنور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں وہاں پر جا کر سمندر کے سینٹر میں بھی وہی دعا پڑی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو مجھے کافی ہو جا اپنی چاہت کے ساتھ۔ ان لوگوں کو کشتی فانکفت السفینہ، کشتی الٹی، فغارق کو سب غرق ہو گئے، یہ اکیلا بچتا ہے۔ یمشی الی الملک، بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہے، اور وہ بادشاہ پھر اس سے سوال کرتا ہے، کہا بادشاہ تو بیچارہ کیا کرے گا، انک لست بقاتل، تیرے میں ہمت نہیں ہے کہ تم میرا کچھ بگاڑ سکے، میرا کچھ کہہ سکے۔ یہ جملہ کون کہے گا، کس طاقت کے ساتھ کہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی طاقت ہے، رب کے ساتھ اخلاص کی طاقت ہے، صحیح عقیدے کی طاقت ہے۔ کہا تو کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے، ان تفعل ما آمرک بہ، تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک انداز، ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تو وہ کر لے تو مجھے قتل کر لے گا، ورنہ مجھے نہیں نظر آتا کہ تیرے اندر کوئی ہمت، کوئی تیرے اندر راستہ تیرے پاس ہے کہ تو میرا کچھ بگاڑ سکے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ تو تجمع الناس فی صعید واحد، ایک بڑے میدان میں، بڑے اسٹیڈیم میں، کھلی جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کر، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تسلبنی فی جذع، ایک کھجور کے تنے پر مجھے سولی پہ لٹکا دے، اور اس کے بعد ایک تیر پکڑ، خود سہمن، اس تیر کو پکڑنے کے بعد ضع السہم فی کبد القوس، کمان کے اوپر رکھ، کمان کے اوپر رکھ کر ایک کلمہ پڑھ، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس نوجوان لڑکے کا رب ہے۔ پھر اس تیر کو چلا، اور وہ تیر مجھے لگے گا، میری موت واقع ہو جائے گی، ورنہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ پہاڑ پہ تو نے بھیجا مارنے کے لیے، وہ رب بچانے کے لیے میرے لیے کافی ہو گیا۔
समुंदर में तूने भेजा, रब बचाने के लिए काफी हो गया। रब की रहमतें उतरती हैं, फजाए बदर पैदा करनी पड़ती है, फरिश्ते मदद को उतरते हैं, फरिश्ते नुसरत को उतरते हैं। कहा ये कर ले। बादशाह ने किया, लोग जमा हुए, तीर पकड़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ के लड़के को मारा, लड़के की कनपटी पे लगा, लड़के की मौत वाक़ई हो गई। लेकिन सब के सब लोग ईमान ले आए। फिर उसे मारने के लिए बादशाह ने उन लोगों के लिए खंदकें खुदवाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसकी तरफ इशारा करते हुए सूरत नाज़िल फरमाई, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद। ये सूरत अल्लाह ताला ने अस्हाबुल उखदूद से उस वाक़े की तरफ इशारा किया। लेकिन मेरे और आपके लिए सबक क्या है? सुहैब बिन सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रसूलुल्लाह से बयान की हुई इस हदीस में कि ताल्लुक अल्लाह के साथ मुखलिस हो, रब की रहमतें उतरती हैं। बंदे की परेशानियां नहीं रहती, टेंशनें नहीं रहती, गम नहीं रहते, दुख नहीं रहते, रंज नहीं रहते, क्राइसिस नहीं रहते। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की पनाहें, अल्लाह की हिफाजतें, अल्लाह की बरकतें इंसान का मुस्तकबिल और नसीब संवारती चली जाती है।